یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ تائیوان میں علیحدگی پسندی کی ہر کوشش ناکام ہوگی، دفتر برائے امور تائیوان۔ یوکرین کے مسئلے پر چین کا موقف مستقل اور غیر تبدیل شدہ ہے، وزارت خارجہ۔ چین مخالف رجحان کو روکنا ہوگا، دی کیپٹل ہل۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ 23 تاریخ کو برونائی دارالسلام کے قیام کی 38ویں سالگرہ ہے۔ اس موقع پر چینی صدر شی جن پنگ نے برونائی دارالسلام کے بادشاہ حسن البولکیہ کو مبارکباد کا پیغام بھیجا۔ شی جن پنگ نے کہا کہ برونائی دارالسلام کے بادشاہ حسن البولکیہ کی رہنمائی میں برونائی دارالسلام کو بڑی ترقی حاصل ہوئی ہے۔ برونائی دارالسلام کے عوام کا معیار زندگی نمایاں طور پر بلند ہوا ہے۔ گزشتہ برس برونائی دارالسلام آسیان کا چیئرمین ملک تھا۔ میں نے اور برونائی دارالسلام کے بادشاہ حسن البولکیہ نے مشترکہ طور پر چین آسیان مذاکراتی تعلقات کے قیام کی 30ویں سالگرہ کی یادگار سمٹ کی صدارت کی، جس سے چین اور آسیان کے تعلقات کو نئی بلندی تک پہنچایا گیا۔ جناب شی جن پنگ نے کہا کہ چین اور برونائی دارالسلام روایتی دوستانہ ہمسایہ ملک ہیں۔ مختلف شعبوں میں دونوں ممالک کے تعاون سے شاندار ثمرات حاصل ہوئے ہیں۔ انہوں نے دونوں ممالک کے تعلقات کو بڑی اہمیت دی۔ ان کو امید ہے کہ فریقین انسداد وبا اور دی بیلٹ اینڈ روڈ کی تعمیر میں تعاون کو مزید آگے بڑھائیں گے تاکہ دونوں ممالک اور عوام کو زیادہ فائدہ پہنچایا جا سکے۔ چین کی ریاستی کونسل کے دفتر برائے امور تائیوان کے ترجمان ماؤ شاؤ گوانگ نے 23 تاریخ کو نیوز بریفنگ میں کہا کہ ہم تائیوان میں علیحدگی پسند عناصر کی ہر کوشش کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں، جس میں نام نہاد آئین کی تشکیل اور نظر ثانی کے ذریعے تائیوان کی قانونی آزادی کی مذموم کوششیں شامل ہیں۔ تائیوان میں چند علیحدگی پسند عناصر اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے نام نہاد آئینی ریفرینڈم اور نام نہاد انقلاب کے لیے شور مچا رہے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ اگر تائیوان کی علیحدگی پسند قوتیں صورتحال کا غلط اندازہ لگاتے ہوئے سرخ لکیر کو چھوئیں گی تو انہیں سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ ای نے 22 تاریخ کو اقوام متحدہ کی 76ویں جنرل اسمبلی کے سلامتی کونسل میں اصلاحات کے حوالے سے بین الحکومتی مذاکراتی میکانزم کے شریک چیئرمینوں، اقوام متحدہ میں ڈنمارک کے مستقل مندوب مارٹن بلی ہرمن اور قطر کی مستقل مندوب عالیہ احمد سیف الثانی سے ورچوئل ملاقات کی۔ وانگ ای نے کہا کہ سلامتی کونسل بین الاقوامی اجتماعی سلامتی میکانزم کا مرکز ہے۔ موجودہ ہنگامہ خیز بین الاقوامی ماحول میں سلامتی کونسل کو اصلاحات کے ذریعے اپنی صلاحیت اور کارکردگی کو بہتر بنانے اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے نبھانے کی ضرورت ہے۔ چین نے ہمیشہ سلامتی کونسل کی معقول اور لازمی اصلاحات کی حمایت کی ہے اور اس مقصد کے لیے تعمیری کوششیں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل کی اصلاحات میں ترقی پذیر ممالک کی نمائندگی اور آواز کو بڑھانے کو ترجیح دی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ ممالک خصوصاً چھوٹے اور درمیانے درجے کے ممالک سلامتی کونسل کی فیصلہ سازی میں شریک ہو سکیں۔ یہ سلامتی کونسل میں اصلاحات کا اولین مقصد اور اصلاحات کی سمت بھی ہے۔ عالیہ احمد سیف اور بلی ہرمن نے کثیر الجہتی کے تحفظ اور اقوام متحدہ کے کردار کو مضبوط بنانے کے لیے چین کی کوششوں کو سراہا اور کہا کہ وہ سلامتی کونسل کی اصلاحات کو مستقل طور پر آگے بڑھانے کے لیے چین سمیت رکن ممالک کے ساتھ رابطے اور ہم آہنگی کو مضبوط بنانے کے لیے تیار ہیں۔ اقوام متحدہ میں چین کے نائب مستقل مندوب ڈائی بینگ نے 22 تاریخ کو اقوام متحدہ کے چارٹر اور اقوام متحدہ کے کردار کو مضبوط بنانے کی خصوصی کمیٹی کے 2022 کے اجلاس کی عام بحث سے خطاب کیا۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کا دفاع کرنے کے لیے حقیقی کثیر الجہتی پر عمل کرنا چاہیے۔ بین الاقوامی برادری کو مل کر اقوام متحدہ کی مرکزی حیثیت سے عالمی نظام، عالمی قانون پر مبنی بین الاقوامی آرڈر اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے مقاصد اور اصولوں پر مبنی بین الاقوامی تعلقات کے بنیادی اصولوں کا تحفظ کرنا چاہیے۔
ڈائبینگ نے کہا کہ چارٹر کے دفاع کو تنازعات کے پرامن حل پر اصرار کرنا چاہیے۔ تنازعات کا پرامن حل چارٹر میں درج بین الاقوامی قانون کا ایک بنیادی اصول ہے۔ تنازعات اور ہاٹ اسپاٹ مسائل سے نمٹنے کے لیے سیاسی تصفیے اور گفت و شنید ہی صحیح راستہ ہے۔ ایک ملک کی سلامتی دوسرے ملک کی سلامتی پر سمجھوتے کی قیمت پر نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی عسکری بلاکس کی مضبوطی سے علاقائی سلامتی کی ضمانت دی جا سکتی ہے۔ متعلقہ ممالک کو سرد جنگ کی ذہنیت کو ترک کرنا چاہیے۔ 23 تاریخ کو وزارت خارجہ کی باقاعدہ پریس کانفرنس میں ایک رپورٹر نے سوال کیا، کچھ امریکی میڈیا کا خیال ہے کہ یوکرین کے معاملے پر چین کا موجودہ موقف قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے احترام کے چین کے درینہ اصول سے متصادم ہے۔ کیا آپ اس نقطہ نظر سے اتفاق کرتے ہیں؟ اس حوالے سے ترجمان ہوا چون اینگ نے کہا، یوکرین کے معاملے پر چین کا موقف مستقل رہا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ چین ہمیشہ معروضیت، امن اور انصاف کا ساتھ دیتا ہے، معاملے کے غلط اور صحیح کے مطابق اپنے موقف کا خود فیصلہ کرتا ہے، اور اس بات کا حامی ہے کہ تمام ممالک کو بین الاقوامی تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے چارٹر کے مقاصد اور اصولوں کو اپنانا چاہیے۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان نے 23 تاریخ کو کہا کہ یوکرینی حکام کا نیٹو میں شمولیت سے انکار اور غیر جانبداری برقرار رکھنا مسئلے کو حل کرنے کا بہترین طریقہ ہوگا۔ یوکرین، امریکہ اور دیگر متعلقہ فریقوں نے بھی جنگ میں داخل ہونے کا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یوکرینی مسئلے کے پرامن حل کی امید ابھی باقی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ تمام فریق تحمل اور سکون کا مظاہرہ کریں گے، سلامتی کے ناقابل تقسیم اصول پر عمل درآمد کی اہمیت کو تسلیم کریں گے، بات چیت کے دروازے بند نہیں کریں گے اور بات چیت کے ذریعے حالات کی کشیدگی کو کم کرنے، اختلافات کو حل کرنے اور مشترکہ طور پر امن کے تحفظ کا عہد کریں گے۔ 22 تاریخ کو اقوام متحدہ کے جنیوا دفتر اور سوئٹزرلینڈ میں دیگر بین الاقوامی تنظیموں کے حوالے سے چین کے مستقل مشن اور سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے کی عوامی حکومت نے سنکیانگ ایک حیرت کدہ کے موضوع پر ورچوئل کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں متعدد ممالک کے مندوبین نے شرکت کی۔ جنیوا دفتر میں چین کے سفیر چونشو نے اپنے خطاب میں کہا کہ سنکیانگ میں تمام اقلیتی قومیتوں کے مفادات کو اولین ترجیح حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ سنکیانگ میں معاشی و سماجی ترقی اور انسانی حقوق کے اعتبار سے بڑی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، اور تمام اقلیتی قومیتوں کے لوگ ایک اچھی اور بے مثال خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے کی عوامی حکومت کے چیئرمین ایرکن تونیاز نے بتایا کہ آج سنکیانگ کی اقتصادی اور سماجی ترقیاتی کامیابیوں کو عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے حال ہی میں نام نہاد امریکن کمپٹیشن ایکٹ آف 2022 منظور کیا، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ امریکہ مینوفیکچرنگ، اختراعات اور معاشی طاقت میں دوسروں سے آگے نکل جائے۔ تاہم بل میں چین سے متعلق مواد کی بڑی مقدار پریشان کن ہے، جیسے کہ چین کی ترقی کے راستے اور ملکی اور خارجہ پالیسیوں پر بہتان لگانا، تائیوان، سنکیانگ، ہانگ کانگ اور تبت جیسے مسائل کے ذریعے چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنا وغیرہ۔ دی کیپٹل ہل کے مطابق وبا کے بعد سے کانگریس کے کسی رکن نے چین کا دورہ نہیں کیا اور دونوں ممالک کے درمیان معمول کے تبادلے میں تیزی سے کمی آئی ہے، جس سے امریکیوں اور چینیوں کے درمیان ایک دوسرے کے بارے میں منفی خیالات بڑھنے میں مدد ملی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ دونوں ممالک ہر سطح پر تبادلے دوبارہ شروع کریں اور پیچیدہ تعلقات کو پرامن طریقے سے منظم کرنے کے طریقے تلاش کریں۔ سب سے بڑھ کر واشنگٹن کے سیاستدانوں کو پہلے سے منقسم امریکی معاشرے کی اصلاح پر توجہ دینی چاہیے اور داخلی مسائل کو حل کرنے میں اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے چین کو قربانی کا بکرا بنانا بند کرنا چاہیے۔ مقامی وقت کے مطابق 22 تاریخ کو عالمی ادارہ صحت نے کووڈ-19 سے متعلق ہفتہ وار رپورٹ جاری کی۔ رپورٹ کے مطابق 14 فروری سے 20 فروری تک دنیا بھر میں کووڈ-19 کے نئے مصدقہ کیسز کی تعداد 1,20,00,000 سے متجاوز رہی، جس میں گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں 21% کی کمی آئی، جبکہ نئی اموات کی تعداد میں بھی کمی کا رجحان دیکھا گیا۔ اس حوالے سے کمی کا تناسب 8% رہا۔ یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔ زبیر بشیر کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔